بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ قرآن پاک میں کلام الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے حکمران نمرود کے حامیوں سے، جنہیں نمرود کی خدائی کا اقرار تھا، اللہ کے خالق کون مکان اور قادر متعلق ہونے کا اس کی ربوبیت سے انکار تھا۔ اللہ کی عظمت اور ربوبیت کے بارے میں مناظرہ کیا۔ ان میں نمرود بھی شامل تھا، جسے خدائی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور اس کی ربوبیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ اے اللہ، خدائی کی ہے، ان سے بادشاہت بخشی ہے، لہٰذا اس خدا پر ایمان لانا اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ خدائی کا دعویٰ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت بخشی اور لہٰذا اسے خدا پر ایمان لانا اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ نے نمرود سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے بندوں کو جلاتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ سن کر نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک شخص کو سامنے حاضر کرنے کا حکم دیا اور وہ شخص نمرود کے سامنے حاضر ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ میں اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تم کہو گے تو اس میں قتل کر سکتا ہوں، لیکن اس کی جان بخشی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی موت اور زندگی میرے قبضے قدرت میں ہے۔ یہی شخص نہیں بلکہ میں روئے زمین پر ہر شخص کو مار سکتا ہوں۔ اگر میں اس طرح سب کو مارنے یا زندہ رکھنے یا قدرت رکھتا ہوں تو بتاؤ میں تمہارے بقول جلانے والے مارنے والا یعنی خدا ہوں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس گفتگو جواب میں فرمایا، جس شخص کے بھی مارنے قدرت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو اسے مار دے تو وہ شخص کی طبعی موت نہ ہوگی، جس کا اختیار قادر متعلق خدا کو ہے۔ اس کے علاوہ تو بھی کسی کو مارنے کے بجائے اس کی جان بخشی کر کے اسے جلانے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اس آپ کو خالق ٹھہراتا ہے۔ ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ، یہ بھی دیکھ کر سورج خدا کے حکم سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معدل گفتگو سن کر صرف نمرود کی حمایتی بلکہ خود بھی حیران رہ گیا کہ پھر بھی کفر ضلالت سے باز نہ آیا۔ اس لیے اللہ نے قصہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے۔